السلام علیکم دوستوں، میں ہوں خالد موہین اور ادب و فنون نامے میں آج ہم ایک نئی کتاب کے حوالے سے بات کریں گے۔ جی ہاں، سویڈن میں ایک ہمارے بہت ایک زبردست شاعر، دانشور اور ادب کے بہت سنجیدہ شخصیت رہتی ہیں سویڈن میں، اور بہت سے لوگ بھی رہتے ہیں، لیکن مسعود قمر صاحب وہاں برسوں سے آباد ہیں۔ اور یہ مسعود قمر صاحب وہی ہیں جن کا تعلق لائل پور سے ہے، فیصل آباد سے ہے، اور پروز پوئٹری ان کی ایک خاص پہچان ہے۔ پروز پوئٹری کے حوالے سے انہوں نے بہت کام کیا، اور ان کی پہلی کتاب سوکھی گھاس کا نظم پڑھنے سے انکار، جی ہاں، سوکھی گھاس کا نظم پڑھنے سے انکار، یہ ان کی پہلی کتاب تھی۔ اور قہقہہ انسان نے ایجاد کیا، یہ مشترکہ تخلیق رہی ہے مسعود قمر، حسین عابد اور جاوید انور کی۔ یہ تین دوست، تین شاعر، اور انہوں نے پروز پوئٹری کی ایک کتاب تینوں نے مل کر لکھی، اور نظمیں جو بھی نظمیں ہیں اس میں شامل ہیں، اس میں ان تینوں کا اشتراک شامل ہے۔ اب کون سی لائن کس نے لکھی، کس نے نظم کو آگے بڑھایا، کس نے وسط تک پہنچایا، کس نے اختتام کیا، یہ ایک بڑی پراسرار سی بات ہے، لیکن یہ بات طے ہے ان تینوں نے مل کر جو ہے یہ کتاب اور یہ تجربہ کیا، اور اسے بہت زیادہ پذیرائی تو میرا خیال نہیں ملی، لیکن لوگ متوجہ ہوئے اور ان کی جانب دیکھا اور پسند بھی کیا۔ جو اچھی شاعری کے شائق ہیں، پڑھنے والے ہیں۔ اسی طرح کاغذ پہ بنی دھوپ ایک اور شاعری کا مجموعہ تھا جس میں پروز پوئٹری تھی، اور یہ بھی مشترکہ تخلیق رہی مسعود قمر اور حسین عابد۔ حسین عابد اور مسعود قمر نے، یہ دونوں نے مل کر، کیونکہ جاوید انور کا انتقال ہو گیا تھا، جاوید انور کا تعلق لاہور سے رہا، اور بہت اچھے شاعر رہے، خوبصورت شاعر، اور پھر باہر چلے گئے تھے وہ۔ تو مسعود قمر جو ہیں وہ لائل پور سے لانڈی جیل تک ایک ان کی جیل کی یادداشتیں بھی ہیں۔ تو جو ایک انقلابی دور رہا 70 کی دہائی میں، اس میں مسعود قمر صاحب بھی جو ہے وہ ماشاء اللہ کے اگینسٹ میں، ماشاء اللہ کے خلاف مزاحمتی صورتحال میں عملی طور پر شریک رہے، ایک سیاسی کارکن کے طور پر بھی۔ اور اب جو ان کی کتاب آئی ہے اس کا نام ہے بارش بھرا تھیلا، کتاب ہے بارش بھرا تھیلا، مسعود قمر صاحب کی کتاب ہے بارش بھرا تھیلا، اور یہ مسعود قمر صاحب ہیں مسکراتے ہوئے، ایک بہت زندہ دل آدمی، بہت اداس آدمی، بہت سیاسی بصیرت رکھنے والے آدمی، اور حلقہ رباب ذوق کراچی کے جو آن لائن اجلاس ہوئے پورے برس میں ادھر کووڈ-19 کے بعد، تو اس میں جو بہت بڑی دریافت ہم لوگوں کے لیے رہے وہ مسعود قمر صاحب تھے۔ مسعود قمر صاحب بہت انسان دوست، بہت پیار کرنے والے، چھوٹوں سے شفقت کرنے والے، اور ادب کے بارے میں بہت سخت رویہ رکھنے والے، جی ہاں، ادب کے بارے میں بہت سخت رویہ رکھنے والے، اور وہ لائل پور کے حلقہ رباب ذوق کے بھی رکن رہے، اور کچھ عہدے بھی یقیناً ان کے پاس رہے ہوں گے۔ آج کل کراچی یعنی پاکستان آئے ہوئے ہیں مسعود قمر صاحب، ان کی کتاب کی اوپننگ ہے آرٹس کونسل کراچی کی جو رائٹرز کانفرنس ہے 13ویں، اس میں یہی کتاب ہے بارش بھرا تھیلا۔ تو بارش بھرا تھیلا کیا ہے؟ کیا یہ کہیں ایسی جگہ پر تھے جہاں سے بارشیں لے کر آ گئے، یا انہوں نے محفوظ کی ہوئی تھیں بارشیں جو وہ اپنے قارئین کے لیے لے آئے؟ بارش بھرا تھیلا، مسعود قمر کی جو شاعری ہے اس میں جو خاص بات ہے وہ یقیناً ایک تو فریشنس ہے، تازگی ہے، ایک نیا پن ہے ان کی نظموں میں۔ ان کی نظمیں بہت طویل نہیں ہوتی، ان کی نظمیں جو ہیں وہ بہت مختصر بھی نہیں ہوتی، لیکن درمیانی ہیں، بلکہ مختصر کہا جا سکتا ہے۔ ان نظموں میں خاص بات ہے، اس میں سیاسی بصیرت بھی ہے، اس میں رومانس بھی ہے، اس میں اداسی بھی ہے، اس میں اپنے آپ سے عشق بھی ہے، اس میں کسی اور سے عشق بھی ہے، اس میں معاشرہ بھی ہے، اس میں تضادات بھی ہیں معاشرے کے، بہت کچھ ہے ان کی نظموں میں۔ ان کی نظموں کے جو عنوانات ہیں بڑے کمال کے ہوتے ہیں، بہت بامانی اور بہت خوبصورت۔
मसलन की नज़म का उन्वान है गुलाब जामुन से भरे समोसे। जी हाँ। शहर की लड़कियां किस कोने में हैं, ये भी उनकी एक नज़म का उन्वान है। साहिल पे पड़ा गीला लिबास, ये भी उनकी नज़मों का उन्वान बता रहा हूँ मैं आपको। दरख्त बना आदमी, ये भी उनका है। और तन्हाई का कहत, दागदार मौत, बादशाह के शहर में खरीदारी, और जूतों से ना आशना सड़कें। इनबॉक्स में भेजा गया सफ़ेद गुलाब, गमले से फरार, एक नामुकम्मल नज़्म, खामोशी के मुंतज़िर कान, जंग आलूद ताले में उगा दरख्त। ये उनके बड़े खूबसूरत जो है वो नज़में और उनके उन्वानात हैं। मैं एक नज़्म भी सुनाता हूँ आपको। हाँ, वक्त बहुत कम है, नज़्म है उनकी, वक्त बहुत कम है, हमें सरगोशियों की आदत डाल लेनी चाहिए। दीवारों पे मखसूस आवाज़ों से पैगाम रसानी के तजर्बे पे मुकम्मल अबूर हासिल होना चाहिए। गूंगों बहरों की इशारों की ज़ुबान सबसे ज़्यादा काम आ सकती है। हम बिस्तरियों का ज़ख़ीरा कपड़ों को गंदा होने से बचा सकता है। रात की नींद का कुछ हिस्सा नेफ़ों में डालते रहें, मगर कैदियों को शायद पाजामे पहनने की इजाज़त ना हो। निजात दहिंदा कैंची, एक और नज़्म। हम कपास की ओट में बैठे रहे, फिर मैंने सुई बनाई, उसने धागा काटा, हमने एक लिहाफ बनाया, इसी लिहाफ का गद्दा और तकिया बनाया, इसी लिहाफ को एक पहिए वाला साइकिल बनाया, इसी को चूल्हे पे रखकर एक रोटी बनाई, इसी लिहाफ को फुटबॉल बना के खेला। हम खेलते खेलते थक गए, दो पसीने एक हुए, और फिर पसीने थकावट से शराबोर हो गए। तो ये मैंने आपको उनकी दो नज़में सुनाई। इसका टाइटल भी बहुत खूबसूरत है, बारिश भरा थैला। और इसमें जो आरा मौजूद हैं उसमें सुमैरा कुरैशी का एक फ्लैप है, नज़्म का रिश्ता उसका उन्वान है, और इसमें मज़ामीन हैं। एक मज़मून जो है वो उसका उन्वान है नज़मों को फांसता शिकारी। सोहान फितरत का लिखा हुआ मज़मून है, जो बहुत उनकी जो शख्सियत है यूसुफ़ क़मर साहब की, और जो फ़िक्र है, और जो उनका अंदाज़ बयां है, और उनके जो मसाइल हैं उसको बहुत अच्छी तरह खोलता है ये मज़मून। वजूदियत और तरक्की पसंद की ख़मीर से उठा बारिश भरा थैला, ये भी एक मज़मून है जिसमें नज़में भी कोट की गई हैं, उनकी गुफ्तगू भी है, उनकी शख्सियत भी है, और ख़ासा तवील मज़मून है ये। और इसका ये डॉक्टर समीरा अकबर का लिखा हुआ, जो असिस्टेंट प्रोफेसर शोबा उर्दू हैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। तो इसके अलावा भी मज़ामीन हैं। प्रोफेसर अब्दुल क़य्यूम साहब का लॉस एंजलिस से एक मज़मून है, और ख़ुद मसूद क़मर साहब ने कोई गुफ्तगू नहीं की है। तो मुस्तक़बिल में अकेला हो जाने वाला आदमी। तो अभी अभी यही थी, तंबाकू कागज़ में रोल करने से पहले तो अभी यही थी, जब बूढ़ा जॉनसन झील किनारे बासी रोटी मुसाफिर परिंदों को डाल रहा था। जब बस मुसाफिर किताबें पढ़ते पढ़ते साथ साथ SMS कर रहे थे, तब दुश्मन रेडियो हमारे बप्पों, लाइब्रेरियों, कबाखानों, इबादत गाहों, स्कूलों, बुक शेल्फ में पढ़ी अनपढ़ी किताबों और पार्क में पड़े हमारे बच्चों के खिलौनों पे कब्ज़ा करने की खबरें सुना रहा। तकरीबन ये किताब जो ये सांझ से छपी है किताब जो है, और 251 और 52 253 सफ़ात की किताब है। बहुत खूबसूरत किताब छपी है। मसूद क़मर साहब का एक तख्लीक़ी सरमाया है बारिश भरा थैला। तो ये कहीं से भी मिल सके आपको ज़रूर पढ़ें, सांझ से मंगवा लें।
اور مسعود قمر صاحب کو بہت مبارکباد، اور وہ یہاں آئے ہوئے ہیں، ان سے ایک ملاقات بھی ہوئی ہے، مزید ملاقاتوں کے متمنی ہیں اور دعا گو ہیں کہ ان کی کتاب زیادہ سے زیادہ پھیلے اور پوری دنیا میں پھیلے۔ خالد معین کو اجازت دیجیے۔ شیر و ادب پائند آباد، پاکستان زندہ باد، خدا حافظ و ناصر۔